أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ من أيام أخر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ایامن دن ہیں معدودات گنے چنے فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریدن مریض او یا علی سفرن سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرے من ایامن دنوں سے اخر دوسرے وعلی الذین اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہو اس کی فدیتن فدیہ ہے طعام کھانا مسکین ایک مسکین کا فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے لہو اس کے لیے وان اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے. ایام معدودات، ایام کس کی جمع؟ یوم کی. معدودات معدود سے عین دال دال عدد اس کا روٹ ہے. معدودہ یعنی گنتی کیے ہوئے، گنے چنے. فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریدن بیمار او یا علا اوپر سفرن سفر کے فعدتن اس کا روٹ کیا؟ عین دال دال. تو گنتی پوری کرے من ایامن اخر دوسرے دنوں سے، یعنی پھر وہ بعد میں روزے رکھ کے جتنے دن چھوڑے تھے اتنے ہی دن. اچھا دوسرے دنوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر گرمیوں میں چھوڑے تو گرمیوں میں ہی رکھے. گرمیوں میں اگر چھوڑے تو سردیوں میں بھی رکھ سکتا ہے. ایام اخر سے مراد مطلقاً دوسرے دن ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، لمبے ہو یا چھوٹے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے چھوڑے سردیوں میں اور رکھے گرمیوں میں، کیونکہ انتظار کرتے ہیں نا دن چھوٹے ہیں پھر روزے کمپلیٹ کریں گے. وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے یطیقونہ
یہ لفظ سمجھنے کے لائق ہے. یطیقونہ، یطیقونہ کا لفظ جو ہے یہ توئے واو قاف سے ہے. توق، توق کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، توق جو گلے میں ڈالا جاتا ہے اور جس سے انسان کی موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے، مصیبت میں پڑ جاتا ہے. سب کو پتا ہے نا توق کا، کیونکہ اگر توق نہ سمجھ آئے تو آگے بات نہیں سمجھ آئی. دیکھیے پرانے زمانے میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے بھاری قسم کے لاک اپ یا زنجیریں یا وہ لوہے کے جو کڑے ہیں وہ گردن میں اس طرح کس کے لگا دیے جاتے تھے کہ جس سے گردن موو نہیں کر سکتی تھی ادھر ادھر. تو وہ توق ہوتے ہیں چوکر. اوکے، تو توق جو ہوتا ہے وہ انسان کو مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان تکلیف میں ہو جاتا ہے توق سے. تو پھر اس کا معنی ہے مشقت سے کسی کام کو کرنا، مشقت سے کام کرنا. کوئی کام کر تو لینا لیکن بڑی تکلیف سے کرنا. جیسے توق پہن کے آپ کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا معمولی کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کسی نے بھاری توق پہنا ہوا ہے اور گردن ہلا نہیں سکتا تو وہ کون سا کام کرے گا؟ یا جو بھی کرے گا وہ کام کیسے کرے گا؟ چلنا پھرنا دوبرنا، سونا جاگنا لیٹنا اٹھنا. اگر آپ یہ لفظ سمجھ جائیں گے نا تو آگے آپ دیکھیں کہ اس پوری آیت کو سمجھ جائیں گے. پھر آپ تو مراد اس سے یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی روزہ رکھ تو سکتے ہوں لیکن کیا حال ہو ان کا رکھ کے مشکل میں پڑ جائیں. مثلا حاملہ عورت اب رکھ سکتی ہے لیکن رکھ کے وہ ویسے ہی اپنے حال سے بیزار ہے اور اوپر سے روزہ رکھ لے تو پھر اور حال کا کیا حال ہوگا. اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت یا ایسے بیمار کہ جو روزہ رکھ لیں لیکن رکھ کے مشقت میں پڑ جائیں، جیسے انہوں نے گلے میں توق پہن لیا ہے. تو وہ علی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں لیکن کیسی طاقت؟ جس میں مشقت بھی ہو. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لا بھی تھا، یعنی نہیں طاقت رکھتے اس کی، اور اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے اندر ہی مانا پایا جاتا ہے. یطیقونہ یعنی ایسی طاقت کہ جو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دے. فدیتن، وہ کیا کریں؟ فدیہ دے دیں. کس کا؟ طعام مسکین، مسکین کے کھانے کا. اور یہ ہر روز کے روزے کے بدلے ایک کھانا. فمن تطوع، تو جو خوشی سے کرے. تطوع توئے واو عین، اور توق کا اپوزٹ اب یہاں کیا ہے؟ تو. دونوں کا مخرج حلق ہی ہے، تو اور توق. تو جو خوشی سے کرے، اور توق جو مشقت سے کرے، اور تو جو خوشی سے کرے. خیرن نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے اچھی ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. کس بات کا علم؟ اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، جسمانی، روحانی، اخلاقی اور آخرت کے اعتبار سے، تو تم مشکل میں بھی ہو تو کیا چاہو گے؟ روزہ رکھ ہی لو، اگرچہ رخصت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کنتم تعلمون، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا علم جو ہے وہ اس انسان کے لیے مشکل سے مشکل کاموں کو آسان کر دیتا ہے. مثلا جس کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے اور جاننے اور عمل کرنے میں کتنا فائدہ ہے، تو اس کے لیے خواہ یہ عمل کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ منہ سے ایسی بات بھی نہیں نکال سکتا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اور جس کو علم نہیں
وہ کیا کرے گا؟ ہر دوسرے دن ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا میں چھوڑ رہا ہوں، بہت مشکل ہوگی زندگی، نہیں مینج ہو سکتا گھر اور یہ سب ساتھ. فرق ہو جائے گا یا نہیں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں توق روزہ کو آسان کام ہے، روزے میں بھی کیا بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا. تو اسی طرح جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. مشقت میں تو پڑیں گے ہی پڑیں گے. مشقت میں پڑنے کے باوجود ایک انسان ایک چیز کو پکڑے رکھتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ویسے اگر آپ کو کوئی ڈنڈا پکڑ کے لٹکنا پڑے تو آپ 2 منٹ نہ لٹکیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ نیچے آگ ہے تو آپ نیچے گرنا آسانی میں پسند کریں گے یا اوپر پکڑے رکھنا؟ بھئی اتنی مشکل میں کیوں پڑے وہ، اترو نیچے. کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے؟ یہاں پر ساری بات کر کے کہ مشقت ہے، سب ہے، توق ہے، اور پھر توق کو بھی کہا تو یعنی مشکل کام کو بھی جو خوشی سے کر دے تو پھر اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. اور وَأَن تَصُومُوا، روزہ رکھ لو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اس وقت تم کر سکتے ہو اگر تمہیں پتا ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جتنے بھی دین کے احکامات ہیں بظاہر انسان کو بڑے مشکل لگتے، اس کے نفس پہ بڑے بھاری ہیں. یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں چھوڑ سکتی، یہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی. لیکن جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر یہ ملے گا تو انسان کیا کہتا ہے، اچھا میں چھوڑ رہا ہوں مجھے یہ مل جائے. بچوں کو اگر آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں نا، ویسے ہم ہو سب بڑے گئے مگر اندر سے بچے ہی ہیں، پھر بھی دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بچے ہی ہیں. یعنی اگر بچوں کو آپ دیکھیں ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے، اگر ذرا ان سے بہتر چیز نظر تو وہ چھوڑ کے تو دوسری طرف بھاگ جائیں گے. تو اسی طرح ہمیں بھی اگر واقعی پتا چل جائے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے ہمیں فائدے کتنے ہونے والے ہیں تو خواہ کتنی بھی مشقت میں پڑے نہیں چھوڑ سکتے. اور جس کو نہ پتا ہو، سطحی علم رکھتا ہو، وہ اندر تک نہ جانتا ہو تو وہ جسٹس نہیں کر سکتا. اور یہ صرف روزے کا نہیں، یہ قرآن پڑھنے کا معاملہ نہیں، یہ زندگی کے ہر میدان میں. آگے چلتے ہیں. ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن. فمن کان منکم مریضا، اس میں بھی پھر رخصت. آپ ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ پہلے حکم دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کنسیشن بتایا جاتا ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں جبر نہیں، انسانی مزاج کی رعایت کی گئی. پیچھے آپ دیکھیں وصیت فرض ہے تم پر، تمہیں اس کی پابندی کرنی. ہاں اگر گڑبڑ ہے تو پھر وہاں بدل دو، یعنی گناہ کی بات ہے، یہ کوئی زیادتی کسی اور پر ہو رہی ہے تو وہاں تبدیلی کر سکتے ہو. وہ کہ ریجڈ نہیں ہوگے، وہاں ریجڈیٹی نہیں ہے دین میں. ہمارے قصاص تم پر فرض کیا گیا لیکن معاف بھی کر سکتے. تو ہر حکم میں آپ یہ خوبصورتی دیکھیں گے، یعنی اصل حکم کی پابندی کرنا. لیکن ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جب تم 100%، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اوپر ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے. وہ ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا، وہ بوڑھا بھی ہوگا. وہ ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا، وہ بیمار بھی ہوگا. وہ ہمیشہ گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ سفر بھی کرے گا. تو پھر ایسے میں کیا کرے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور لکھا ہوا حکم کیا فرض ہے، لازم ہے، تاکید ہے. تو اب کیا کرے انسان؟ اب رخصت سے فائدہ اٹھائے. تو جس طرح اللہ کی پابندیوں کو قبول کرنا پسندیدہ ہے، ایسے ہی جائز حدود میں اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی پسندیدہ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس واقعی کچھ دلیل و رخصت کی. یہ نہیں کہ ہر شخص کوئی سفر کر رہا ہے یا نہیں، کوئی بیمار ہے یا نہیں، کوئی مجبور ہے یا نہیں، وہ کہے میں بھی رخصت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے رخصت نہیں ہے. رخصت ہے کس کے ساتھ؟ حقیقی مجبوری اور عذر کے ساتھ. تو یہاں فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، بعد میں روزے رکھ لے. یہ معنی ہے سمپلی. چلیے یہ تو ہو گئی رخصت بیمار اور مریض کے لیے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ،
اور ایک تیسری کیٹیگری وہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، لیکن اگر رکھیں تو بڑی مشقت میں پڑ جائیں. یطیقون طوق، مشقت سے رکھ سکتے ہیں اس کو، تو وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے بوڑھے لوگ، ایسے کمزور لوگ کہ جو روزہ رکھیں تو نڈھال ہو جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ دوسرے دنوں میں تو نہیں رکھ سکتے وہ. کیوں؟ اب بڑھاپا بیماری تو نہیں ہے نا، ویسے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں تو ویسے یہی سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ بڑھاپا بیماری کا دوسرا نام ہے، یہ بڑھاپے کو بیماری، حالانکہ بڑھاپا بیماری نہیں ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ مریض الگ ہے، مسافر الگ ہے، اور یہاں ایک طرح سے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ایک کمزوری کی حالت ضرور ہے، تو کمزوری سے ہی مشقت ہوتی. تو مشقت میں کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو بطور فدیہ دے دے. فدیہ ہوتا ہے معاوضہ دینا، فے ڈالیے. اچھا، فدیہ فے ڈالیے، اور معنی ہوتا ہے فدیہ کا معاوضہ دینا، بدلے میں کوئی چیز دے کے چھڑانا. تو فادو ہم پڑھ چکے ہیں آپ. تو تم معاوضہ دے دو. کیا معاوضہ؟ مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک میل. طعام ہے نا، ایک کھانا ہے، ایک روزے کا ایک کھانا. کیسا کھانا؟ جو خود کھاتے، نارمل ایوریج. اور جتنے دن کا روزہ چھوڑو گے اتنے کھانے دینے ہوں گے. تو کھانا بھی دے سکتے، راشن بھی دے سکتے. فمن تطوع، اور جو خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے حق میں اچھی. یعنی مشکل تو سبھی کے لیے ہوتی، کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو. تو یہاں ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے کہ ابتدا میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو تھوڑی رخصت رکھی گئی تھی کہ جو لوگ پوری پابندی قبول نہ کر سکیں وہ فدیہ دے دیں. یعنی یطیقونہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا. کیا؟ ایک تو معنی یہ ہے نا کہ مشقت سے کر سکے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ پابندی نہیں برداشت کر سکتے تو وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دیں. لیکن بعد میں پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اصل حکم یہی رکھا گیا کہ نہیں، اب روزہ رکھنا ہی ہے. وہ آگے آپ پڑھیں گے. فمن تطوع خیرن، تو جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی روزے میں مشقت تو ہوتی ہی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ روزہ رکھ کے کیسے نظر آؤ، کیا ادب سکھایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل بھی لگاتے تھے، سرما بھی لگاتے تھے، یعنی اپنے آپ کو فریش رکھتے تھے. کہ روزہ رکھ کے پھر چغلی نہیں کھانی چاہیے کہ ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا گیا ہے. شکر کیا ہے اصل میں؟ کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے یہ رستہ ہمیں دکھایا ہے، کہ اللہ نے ایسا کرنے کی توفیق بخشی یا اس دین کی ہدایت بخشی کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں. اگرچہ مشکل نظر آ رہی ہے تم کو، لیکن اس کے باوجود اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے، یہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ 3 حالتوں کا یہاں پر ذکر ہے. ایک ہے بیماری، دوسرے ہے سفر، اور تیسرے ہے بڑھاپا یا کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے انسان روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو. جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ نہ رکھے. اگر سمجھتا ہو کہ ہے بیماری لیکن میں پھر بھی رکھ سکتا ہوں تو بہتر ہے رکھ لے، کیونکہ بعد میں رکھنا مشکل ہوتا ہے. اور رمضان کا ایک روزہ اگر انسان بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس ایک کے اجر کو نہیں پا سکتا. پوری زندگی کے روزے بھی اس ایک رمضان کے روزے کا برابر یا بدلہ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے انسان چھوٹی موٹی بیماری کو
آج میرے سر میں درد ہے، آج میں نہیں روزہ رکھ رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. فلو ہو گیا، روزہ نہیں رکھ رہی. کچھ بیماریاں ایسی ہیں ان میں روزہ الٹا فائدہ دیتا ہے. بعض بیماریوں کا علاج ہی روزہ ہے. تو اس لیے خوشی سے یہ کام کیا کرو اگرچہ تھوڑا مشکل نظر آئے. اسی طرح ایک بوڑھے انسان اور دوسرے بوڑھے انسان میں فرق ہوتا ہے. کچھ بوڑھے لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، اور کچھ بوڑھے بہت ارلی ایج میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر یہ اس میں اپنی ول پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے میں انسان بیماری میں نمبر 1، اگر بیماری چھوٹی موٹی ہے اور اس کے بڑھنے کا اندیشہ نہیں تو روزہ رکھا جائے، اور اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، اور اگر بیماری سے ہلاکت کا اندیشہ ہے تو بالکل بھی نہ رکھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سفر، ایک سفر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے. مثلا 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اب روزہ رکھ کے بھی آرام سے سفر گزار سکتے، تو آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسفار میں روزہ رکھا. تو وہ سفر جس میں انسان پر مشقت نہ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھ لینا چاہیے. نمبر 2، اگر روزہ رکھ کے انسان بہت تکلیف میں پڑ جائے، یعنی سفر کی حالت میں، تو روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور اگر روزہ رکھ کے ہلاکت میں پڑ جائے تو حرام ہے. اس کے دلائل موجود ہیں حدیث میں. جو لوگ روزہ رکھ کے مشقت میں پڑ جائیں اور کسی کام کے قابل نہ رہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. اور جہاں انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے تو وہاں تو خودکشی کے برابر ہوگا. پھر یعنی ایسا سفر جو پر مشقت اور پتہ ہے کہ انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے، تو وہاں روزہ رکھنا حرام ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہوتا اور نڈھال ہو رہے تھے لیکن روزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کے پانی پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ روزہ کھول دیں. آپ کو پتا کہ جب انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت ہو جاتی ہے نا. پانی کی کمی اتنی ہو جائے کہ جو ضرورت سے ڈراپ کر جائے، نیچے اتر جائے لیول اس کا، تو انسان نہیں سروائیو نہیں کر سکتا. تو عرب کے گرم ملک میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اتنا پسینہ بھی آتا ہے اور پانی کی طلب بھی ہوتی ہے جسم میں کہ انسان ڈی ہائیڈریٹ کر سکتا ہے. اور سفر میں ویسے بھی پانی کم ملتا ہے. آپ نے دیکھو کہ سفر میں چاہے نارمل سفر بھی ہو تو جسم جو ہے اس کے اندر ایک چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. تو ایسے میں جب کچھ لوگوں نے روزہ نہ کھولا یہ سوچ کے کہ تھوڑا سا رہ گیا چلو پورا کر لیتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. آپ نے شدت سے ان کو منع کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لفظ سفر ہی کافی نہیں. اب یہاں آپ میں سے بعض لوگ 1.5 گھنٹے کے سفر سے آ رہے ہیں، اب وہ کہ ہم تو رمضان میں روزے نہیں رکھیں کیونکہ ہم تو سفر میں ہیں، 100 میل سے آ رہے ہیں مثلا. تو بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے یا وہ اس کی مدت کتنی میں طے ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے. اسی طرح بیماری بھی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں ہم بیمار ہیں. اگر اس طرح بیمار دیکھے تو شاید ہی آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں صحت مند ہوں. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی. تو بیماری بھی ہر بیماری نہیں، وہ بیماری جس کے بڑھنے کا یا پھر ہلاکت کا اندیشہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں، اور عام بیماریوں میں رکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر حالات اجازت نہ ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ جو دین کے احکامات ہیں نا، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لکھے جا سکتے. یہ طبیعتوں، اوقات، حالات پر منحصر ہے. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جہاں رخصت موجود ہے تو اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پسند ہے جس طرح پابندی قبول کرنا. کیوں؟ پابندی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟
اور رخصت کس کی طرف سے؟ تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جدھر اسے موڑے وہ مڑ جائے. اللہ تعالیٰ کا جدھر حکم آ جائے ادھر مڑ جائے. وہ کہے کھاؤ تو کہ کھا لیا، کہ نہیں کھاؤ تو کہ نہیں کھاتے. یہ اصل میں دیکھنا مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے. اور اسی طرح یہاں پر یہ جو حکم ہے نا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ تو ہے منیمم. اور اگر کوئی کہا میں نے 2 کو یا 3 کو کھلانا، کوئی بات نہیں، کیونکہ رمضان کا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے. لہٰذا اگر آپ صرف روزے کے کفارے کے طور پر نہیں، ویسے بھی زیادہ سے زیادہ دیتے چلے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا رمضان میں؟ حدیث میں کیا آتا ہے کسی کو پتہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے. اور خاص طور پر جب آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی سخاوت اور عبادت اور بڑھ جاتی تھی. وہ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو آپ کی جو عبادت تھی یا سخاوت تھی وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ملاقات سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد عبادت میں اور تیزی آ جاتی تھی. وہ قرآن لاتے تھے، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور بھی کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو، قرآن موٹیویٹ کرتا ہے. اچھے لوگوں کی کمپنی اور ملاقات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. کس پر؟ اچھے کاموں پر. ایک جذبہ اور ایک ایمان بیدار ہوتا ہے نا. تو اچھی صحبت اور اچھا علم، اور قرآن سے بڑھ کر کیا علم ہوگا؟ جبریل علیہ السلام قرآن لا رہے ہیں، جبریل سے بڑھ کر کس کی ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نمائندے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو تو تم روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر سمجھو گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار میری خاطر کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا. اچھا 2 خوشیاں کیوں بتائی گئی؟ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو روزہ ہوتا ہے رمضان کا روزہ، ایک دن کا روزہ، وہ ہے ایک لمیٹڈ روزہ، اور ایک ہے مومن کا ساری زندگی کا روزہ. اور اس روزے کی افطار کہاں ہے؟ اللہ سے ملاقات کے وقت کہ یا رب ہم آ گئے وہ ساری پابندیاں نبھاتے جو تو نے ہم پر لگائی تھی. تو مومن ایک تو شرعی روزہ رکھتا ہے اور ایک اخلاقی روزہ رکھتا ہے ساری زندگی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بظاہر مشقت کا کام ہے، بظاہر روزہ دار کے منہ سے بساند بھی آتی، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، لیکن چاہے کتنا بھی مسواک کرے جب معدہ خالی ہوتا ہے تو بساند پیدا ہو ہی جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بساند بھی جب اللہ کو پسندیدہ ہے تو پھر روزے کی کیا قدر و قیمت اور ویلیو ہوگی. اس لیے فرمایا روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے اچھا ہے، ہر لحاظ سے اچھا ہے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے، تمہاری روح کے لیے، تمہارے جسم کے لیے. تو ویل بینگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں قسمیں ہیں وہ ساری روزے سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں. یہ بے شمار فائدے ہیں روزے کے.